غزہ وار کے اندر ہیومن رائٹس کی سیریس وائلیشنز کرنے کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے نیتن یاہو لمبے عرصے تک کافی مہینے تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتا رہا اور اس نے اپنی تمام ڈپلومیٹک کوششیں جو ہے وہ شروع کر دی تھیں. امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا کہ مجھے کسی طرح سے بچا لو, مجھے بھی بچا لو, میرے ڈیفنس منسٹر کو بھی بچا لو, میرے دیگر جو ساتھی ہیں ان کو بھی بچا لو, ہمیں گرفتار مت ہونے دو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے سے. اور امریکہ نے جتنا ان سے ہو سکتا تھا اتنا دباؤ اس کورٹ کے اوپر ڈالا بھی. لیکن نیتن یاہو کے لیے آج بری خبر یہ آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ ایشو کرنے کے حوالے سے کارروائی شروع کر دی ہے. ناؤ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ اریسٹ وارنٹ فی الحال ایشو نہیں ہوئے لیکن کارروائی شروع ہو گئی ہے اور موسٹ پروبیبلی نیئر فیوچر میں بہت جلد ود ان فیو ویکس اس کے خلاف اب سرٹنلی اریسٹ وارنٹ ایشو ہو جائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اس پہ ذرا آج بات کرتے ہیں. اچھا, حماس والوں کے لیے بھی انہوں نے بائی دا وے جاری کیے ہیں, لیکن ان اریسٹ وارنٹس کا حماس والوں کے اوپر کیوں نہیں اثر پڑے گا اور نیتن یاہو کے اوپر کیوں اثر پڑے گا, اس پہ بھی آج بات کرتے ہیں. الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سیکس اریسٹ وارنٹس فار Israel PM, Defense Minister and Hamas leaders. The International Criminal Court's Chief Prosecutor Karim Khan has announced that he is pursuing arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant, and 3 Hamas leaders Yahya Sinwar, Mohammad Daif and Ismail Haniyeh. یہاں پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ IDF یعنی اسرائیلی فوج کے کسی بندے کا اریسٹ وارنٹ انہوں نے ایشو نہیں کیا. تو یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ امریکن پریشر یہاں پر کام کر گیا ہو, کیونکہ جو وار منسٹر ہے بینی گانٹز, اس کا بھی اریسٹ وارنٹ یہاں پر ایشو نہیں ہوا. یعنی امریکہ کے جو فیوریٹس ہیں ان کا کوئی یہاں پر اریسٹ وارنٹ ایشو نہیں ہوا, لیکن نیتن یاہو کا ہوا ہے اور جو اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر ہے اس کا بھی ہوا ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ امریکنز ہیو تھرون نیتن یاہو انڈر دا بس. یہ اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا پرابلم کریٹ کر دیا. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ لگ بھگ آدھی دنیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے سے پابند ہے, ان کے فیصلے کے پابند ہے. اس میں وہ بھی ملک شامل ہیں جو کہ کلوز اتحادی ہیں اسرائیل کے. مثال کے طور پر اس میں یورپ کے تقریباً سارے کے سارے یورپ کے ملک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا فیصلہ ماننے کے پابند ہیں. لاطینی لیٹن امریکہ کے تقریباً سارے کے سارے ملک ان کا فیصلہ ماننے کے پابند ہے. اور اس کے علاوہ کینیڈا, آسٹریلیا, جاپان اور سب سہارن جو افریقن ریجن ہے, یہ سارے کے سارے ملک ان کا فیصلہ ماننے کے پابند ہیں. وچ مینس نیتن یاہو نے جب بھی ان ملکوں کے اندر پیر رکھا تو اس کو پکڑ کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کا یہ کانسیکوینسز ہے, اس کے یہ سگنیفیکنس ہے. نیتن یاہو نہیں جا سکتا دنیا بھر میں, وہ فریلی ٹریول نہیں کر سکتا اگر اس کے وارنٹ جاری ہو گئے, جو کہ ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی فوری طور پر تو نہیں ہوں گے, ابھی تو آغاز ہوا ہے نا. ابھی تو یہ جو ریکویسٹ ہے کہ بھئی اس کے وارنٹ ایشو کریں, یہ ریکویسٹ پری ٹرائل چیمبر کی طرف جائے گی. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر ایک پری ٹرائل چیمبر ہوتا ہے, ان کی طرف ریکویسٹ جاتی ہے کہ بھئی فلاں بندہ چاہیے ہمیں. اب وہ جو پری ٹرائل چیمبر ہے اس نے ہسٹری میں آج تک صرف ایک مرتبہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی ریکویسٹ ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے کسی کا اریسٹ وارنٹ ایشو کرنے کے حوالے سے, ورنہ ساروں کا اس نے اپروو کیا ہے اور اریسٹ وارنٹ ایشو کیا ہے. تو ہسٹری دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% سرٹن ہے کہ اس کا اریسٹ وارنٹ جاری ہوگا نیتن یاہو کا اور یوو گیلنٹ کا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر دنیا بھر میں یوں سمجھے کہ ان کی ریسٹرکشن بند ہو جائے گی, یہ اسرائیل کے اندر ہی رہیں گے. اسرائیل سے باہر ان کا جو موومنٹ ہے وہ تقریباً زیرو ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ وہ جو میں نے بات کی کہ حماس والوں کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا, ان کے اوپر اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ ان کی زیادہ تر ٹریولنگ کہاں پہ ہوتی ہے حماس والوں کی؟ رشیا کے اندر, چائنا کے اندر, ایران کے اندر, قطر کے اندر, یہی ملک ہے نا. 3-4 ملک ہیں جہاں پر وہ ٹریول کرتے رہتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو ملک ہیں یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پابند نہیں ہے فیصلہ ماننے کا, یہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتے یہ والے ملک. باقی جو میں نے آپ کو بتایا لاطینی امریکہ کے, یورپ کے, سب سہارن افریقہ کے, یہ سارے آتے ہیں جورسڈکشن میں. یہ والے ملک نہیں آتے جہاں پر فریکوینٹلی حماس والے ٹریول کرتے رہتے ہیں. تو ان کے اوپر ایز سچ پرابلم یہاں پر نہیں آئے گا. نیتن یاہو اور اس کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے اوپر ضرور پرابلم یہاں پر آئے گا. اب کس بنیاد پہ نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس نے
سیویلینس کو مارا ہے اور اس حوالے سے اس نے کوئی اتنے اچھے انتظامات نہیں کیے ان کو بچانے کے لیے, اور بھوک کو ایز اے ویپن اس نے یوز کیا ہے, بھوک کو ایز اے وار ویپن یوز کیا ہے. یہ بھی چارجز اس کے اندر شامل ہیں نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ کو جاری کروانے کے حوالے سے. یروشلم پوسٹ اسرائیل کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے, انہوں نے اس واقعے پہ رپورٹ کیا ہے کہ دا ڈے ہیز کم, وہ دن آ گیا جس دن کا انتظار تھا نیتن یاہو کو, وہ دن آ گیا. International Criminal Court seeks arrests of Netanyahu, Gallant and Hamas chiefs. I could not have been clearer, Khan said. Those who do not comply with the law should not complain later when my office takes action. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو میں دوسرا ایکشن بھی اٹھاؤں گا, اور پھر آپ کمپلین مت کریے گا اگر وہ ہارڈ ایکشن ہوتا ہے تو. اچھا, یہاں پر ایک اور بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے یہ جو وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں, اس میں ایک اور بھی اینگل ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان وارنٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیلی فوج جو ہے اور ان کے جو ٹاپ کے آفیشلز ہیں ان کے اوپر اب مائکروسکوپ رکھ کے ان کی ہر موومنٹ کو دیکھا جائے گا. وہ جس طرح سے منمانی کر رہے تھے نا, فریلی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ منمانی غالباً اینڈ ہو سکتی ہے. اور ان کے جو ڈیفنس آفیشلز ہیں ان کے بھی اریسٹ وارنٹ پھر یوں سمجھے کہ نکل سکتے ہیں اگر انہوں نے, یہ ایک طرح سے وارننگ دی گئی ہے میرے خیال سے ان کو, ان کے جو اگر انہوں نے اریسٹ وارنٹ ایشو نہیں کیے تو شاید امریکہ نے اس میں رول پلے کیا, کیونکہ دیکھیں ملٹری جو ہوتی ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ ہوتی ہے, تو شاید امریکہ نے یہاں پر اپنے فیوریٹ منظور نظر لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ یہاں پر سیو کروایا. بینی گانٹس کا سیو ہونا ایک اچنبے کی بات ہے, کیونکہ وہ بھی وار منسٹر ہے, تو وہ کیوں سیف رہا, اس کے کیوں نہیں اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے, یہ سوچنے کی بات ہے. اپیرنٹلی ایک ہی ریزن نظر آ رہا ہے کہ ہی از ان گڈ بکس آف امریکہ, اور بینی گانٹس اگر پرائم منسٹر بن گیا, نیتن یاہو کتنے عرصے تک رہے گا مزید, ایک لائبلٹی بن گیا نا اپنے ملک کے لیے. مطلب آپ دیکھیں کہ کینیڈا کے اندر, جیسے کہ میں نے کہا, آدھی دنیا جو ہے وہاں پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن ہے, تو نیتن یاہو کہیں جا بھی نہیں سکتا, نہ میٹنگ کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسا پرائم منسٹر رکھ کے اسرائیل کرے گا کیا؟ ان کے خود کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ پرابلم میں آئیں گے نا, کہ اس طرح کا منسٹر ہے جو کہ کہیں جا بھی نہیں سکتا, مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بڑا فورم ہو, وہاں یہ جا ہی نہیں سکتا, اس کی انٹری ممنوع ہو جائے گی. تو 4-6 مہینے کے بعد اگر یہ اترتا ہے سیٹ سے یا اس کو لات مار کے نکالا جاتا ہے, تو بینی گانٹس اگر آتا ہے تو مزید نیتن یاہو کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گے, کیونکہ بینی گانٹس اس کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے, نیتن یاہو کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے, تو اس کا پرائم منسٹر بن جانا نیتن یاہو کے لیے مزید پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. ملک کے اندر آلریڈی وہ انگیجڈ ہے, اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, بہت سارے اور کیسز ایسے ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں. یہ صرف پرائم منسٹر بنا ہوا ہے نا, تو اسی وجہ سے وہ ان کیسز سے ابھی تک بچا ہوا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر نہیں, صرف ملک کے باہر بھی اس کے خلاف پرابلمز بڑھ گئے ہیں, اور آدھی دنیا کے اندر اس کی جو انٹری ہے اس کو منع کر دیا گیا, ممنوع قرار دے دیا گیا ہے, صرف اریسٹ وارنٹ ایشو ہونے کی دیر ہے.